بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، اور ان 2 آیات کے پڑھنے پر کتنا اجر و ثواب ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں؟ آج ہمیں ان 2 آیات کے پڑھنے کا اجر و ثواب اور فوائد معلوم نہیں، جس کی وجہ سے ہم ان آیات کی تلاوت نہیں کرتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ انسان بعض معاملات کے اندر پریشان ہوتا ہے، یا کسی مصیبت کے اندر ہوتا ہے، یا گھریلو پریشانی ہوتی ہے، تو جب آدمی ان آیات کی تلاوت پابندی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو درست فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان آیات کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ ان میں سے پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اس امت کے لیے۔ سبحان اللہ، جو ہمیں نماز کا تحفہ ملا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس امت کے لیے۔ نماز کا تحفہ معراج کی رات کو ملا، اور پھر دوسری چیز فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ بھی اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور تیسرا تحفہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوا کہ آپ کے ہر امتی میں سے وہ شخص جو بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہوگا، آپ کی امت میں سے جو شخص توحید کا قائل ہوگا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے بخشش فرما دیں گے۔ 3 تحفے عطا کیے، پہلا نماز کا تحفہ، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کا تحفہ، اور تیسرا کہ ہر اس شخص کی بخشش کر دی جائے گی جو اللہ کی توحید کا قائل ہو، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین بھی موجود تھے، کہ ایک دم اچانک جو ہے زوردار دھماکے کی سی آواز آتی ہے، تو جبریل امین نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آواز آئی ہے یہ آسمان میں ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا، اور اس دروازے میں سے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج تک کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جائیے، آپ کو 2 نور عطا کیے جاتے ہیں، اور ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے پہلا نور یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا نور، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، اور آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 تحفے 2 نور نہیں عطا کیے، اور اس کے پڑھنے پر ہر حرف پر آپ کو ایک نور دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کہ سورہ بقرہ کی اور سورہ فاتحہ کی کتنی فضیلت ہے کہ ان کے پڑھنے پر ہر ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نور عطا کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے رہا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانے عرش کے نیچے سے خزانوں سے عطا کی ہے۔ عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات ہمیں عطا کی ہیں اپنے خزانوں میں سے، تو اس کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے پابند تھے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حیرانگی اور تعجب ہوتا ہے ہر اس شخص پر جو صاحب عقل ہو، سمجھدار ہو، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت نہ کرے اور آیت الکرسی نہ پڑھے، اور پڑھے بغیر ہی سو جائے۔ مجھے حیرانگی اور تعجب ہے اس شخص پر کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نہ پڑھے۔ کتنی فضیلت ہے ان کی کہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ جب آدمی پڑھتا ہے تو اس گھر کے اندر خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اور اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی 3 رات تک مسلسل تلاوت کی جاتی ہے تو شیاطین اس گھر کے قریب بھی نہیں آتے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ جو آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر شیاطین کو دور کر دیتے ہیں گھر سے، اور اس گھر کے اندر خیر و برکت نازل کرتے ہیں۔
اور ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر سے رزق کی جو برکت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، رزق برکت ختم ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں آیت الکرسی یاد نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی تو یاد ہے۔ فرمایا پھر تم آیت الکرسی سے کیوں غفلت میں ہو؟ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو۔ جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کے کھانے میں برکت نازل فرماتے ہیں اور شیاطین کو اس گھر سے دور رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ان آیات کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے، بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور اس کے پڑھنے پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور انسان کے معاملات جو ہیں جن کے اندر انسان پریشان رہتا ہے، گھریلو ہو یا کاروبار کا مسئلہ ہو یا رزق کا مسئلہ ہو یا اولاد کا مسئلہ ہو، جو بھی کوئی پریشانی ہو، جب بندہ پابندی کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے ان پڑھنے والے کے انسان کے معاملات کو اللہ تعالیٰ درست فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی اہمیت اور فضیلت کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔